دین اسلام آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ کفار اپنی ناکامی پر جل بھن رہے تھے، اس لیے انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جب تک بنی ہاشم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے حوالہ نہ کر دیں گے، قریش بنی ہاشم سے خرید و فروخت، رشتہ داری اور دیگر ہر قسم کے تعلقات منقطع کر لیں۔ یہ عہد نامہ حرم میں لٹکا دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے جانی دشمنوں کے حوالے کر دینے کی شرط ایسی تھی جسے بنی ہاشم اور بالخصوص حضرت ابو طالب کبھی تسلیم نہ کر سکتے تھے۔ اس لیے ان کے قبیلہ کے سب لوگ سوائے ابو لہب کے مکہ کے باہر ایک درہ میں چلے گئے، جس کا نام اسی نسبت سے شعب ابی طالب پڑ گیا۔ 3 برس وہاں رہے اور اس مدت میں بے انتہا مصیبتیں اٹھائیں، کئی بار درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا۔ آخر قریش کے چند رئیسوں کو خیال آیا اور انہوں نے حرم میں جا کر وہ عہد نامہ پھاڑ دیا اور بنی ہاشم کو اس قید سے نجات ملی۔ یہ نبوت کے 10ویں سال کا واقعہ ہے۔ شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 اور بڑے صدمے برداشت کرنے پڑے۔ آپ کے پیارے چچا ابو طالب، جنہوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر آپ کی حفاظت کی تھی، وفات پا گئے۔ چند روز بعد آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی، جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کے 25 سال بسر کیے تھے، چل بسیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والوں سے مایوس ہو کر تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ یہ جگہ مکہ سے 70 میل مشرق کی طرف واقع ہے اور اپنی سرسبزی اور باغوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کے اکثر لوگ امیر اور بارسوخ تھے۔ حضور اس خیال سے اس شہر میں تشریف لائے کہ شاید یہ لوگ پیغام حق قبول کر لیں۔ چنانچہ آپ نے ایک رئیس قبیلہ کے 3 بھائیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے طائف کے گنڈوں کو اکسایا اور آپ پر آوازیں کسیں اور پتھر برسائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخمی ہو کر ایک انگور کے باغ میں پناہ لی۔ مکہ اور طائف والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دل برداشتہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ یثرب یعنی مدینہ کے لوگ ہر سال حج کے لیے مکہ آیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ ان کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج تھے، جو مکہ والوں کی طرح بت پرست تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر انہیں مدینہ کے یہودیوں کی آپ کے بارے میں پیشن گوئیاں یاد آ گئیں۔ چنانچہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے واپس مدینہ جا کر تبلیغ شروع کر دی۔ اگلے سال حج کے موقع پر مدینہ کے 12 آدمیوں نے ایمان لا کر عقبہ کی پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، جسے بیعت عقبہ اللہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں کی واپسی پر مدینہ میں اسلام کو اور زیادہ فروغ ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا تھا تاکہ احکام قرآن کی اشاعت کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قبیلہ اوس کے سرداروں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اس طرح گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ اس سے اگلے سال مدینہ سے بہت سے لوگ حج کی غرض سے آئے اور 75 مسلمانوں نے عقبہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی اور مدینہ آنے کی دعوت دی۔ اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل یثرب کو مخاطب کر کے کہا: اے گروہ خزرج، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں عزت اور امن کے ساتھ ہیں۔ ہم دشمنوں سے ان کے نگہبان ہیں، لیکن اب وہ ہمارا ساتھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تم لوگ پوری وفاداری کے ساتھ ان کی رفاقت اور حمایت کر سکو تو لے جاؤ، ورنہ ابھی سے باز رہو، کیونکہ یہاں وہ اپنی قوم اور شہر میں محفوظ ہیں۔ اس کے جواب میں خزرج کے سرداروں نے دوبارہ وفاداری کا حلف اٹھایا۔